یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی صحابی ساتھ ہے، غالب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام سواری سے اترے، ساتھ جھاڑی کی اوٹ میں گئے، قضائے حاجت کی، پھر اس کے بعد فارغ ہو کے آگے چلے گئے۔ یہ صحابی رسول کئی سال بعد پیارے آقا کے وصال کے بعد اس راستے پہ سفر کیا، جب وہ جگہ آئی وہ جہاں میرے آپ کے نبی نے قضائے حاجت کی تھی، وہاں رکے، کچھ دیر اس جگہ پہ جا کے بیٹھے، پھر اس کے بعد آگے چل دیے۔ ادائیں اپنانا اسے کہا جاتا ہے، ادائیں اپنانا اسے کہا جاتا ہے۔ تو خیر، گنگریالے بال، سر کو دیکھتے افسوس ہوتا۔ ایک دن جذبات میں آئے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا، پیارے آقا کی محبت نے جوش مارا، پیارے آقا کی سچی محبت نے جوش مارا۔ لوہے کی ایک سلاخ کو گرم کرتے ہیں، گرم کرنے کے بعد یہ اپنے سر کے درمیان میں یہاں رکھ لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، بال بھی جلے اور آپ جانتے ہیں کہ جلے ہوئے پہ بال نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے، زخم بھی ہوا، بال بھی جل گئے، جلد بھی جل گئی، زخم بھی ہو گیا، مانگ بھی نکل آئی۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ساتھیوں نے، یہ کیا کیا؟ یار میں اپنے وجود کو دیکھتا، پیارے آقا کی سنتیں سجی ہوئی ہیں، اپنے سر کو دیکھتا، مجھے غصہ اور افسوس آتا تھا کہ میرا سر پیارے آقا کی سنت کے بغیر ہے، کیوں نہ میں اپنے سر پر بھی اپنے نبی کی ادا کو اپناؤں۔ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، اب کے بعد جب میں اپنے سر کو دیکھوں گا تو میرا سر بھی ان پیارے آقا کی اس ادا سے سجا ہوا نظر آئے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا محبت رسول کا۔ جب محبت ہوتی ہے پھر ادائیں اپنائی جاتی ہیں۔ ہجرت کا واقعہ میرے آپ کے سامنے، میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، صحبت کا رنگ اتنا چڑھا ہوا ہے، ادائیں اپنانے کا رنگ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ مدینے والوں کو پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے، ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے، چادر اٹھائی اور پیارے آقا کے اوپر ایسے سایہ کر دیا کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ سائے میں بیٹھنے والا آقا ہے، سایہ کرنے والا غلام۔ ادائیں ایسے اپنائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا جب سچی محبت ہوتی ہے، جب سچی محبت ہوتی ہے پھر دعوے نہیں کیے جاتے، سالگرہ نہیں منائی جاتی، پھر ادائیں اپنائی جاتی ہیں۔ اللہ کرے میرے آپ کے اندر بھی حضور کی ادائیں پیدا ہو جائیں، پیارے آقا کی اداؤں سے محبت ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نبی کی ذات سے محبت ہوگی، ڈائریکٹ جب ذات سے محبت ہوگی پھر پیارے آقا کی اداؤں سے ایٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ نے جو کرنے کا کہا وہ کر رہا ہے، جس سے منع کیا اس سے منع ہو رہا ہے، پیارے آقا نے جو کہا وہ کر رہا ہے، جس سے منع کیا وہ منع ہو رہا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے تمہارا پیغمبر جو لے کر آیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو لے لو، اور جو تمہارے پیغمبر نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ میں قربان جاؤں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ جی انعام کیا ملنے والا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
اللہ انعام یہ دے گا، اللہ انعام یہ دے گا، ان لوگوں کی معیت نصیب ہو جائے گی، ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا جن پر اللہ خالق کائنات نے انعام فرمایا ہوگا۔ وہ انعام والے کون لوگ ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرنے والا اللہ اس بندے کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ کوئی کرے تو صحیح، کیوں بھئی؟ کوئی کرے تو صحیح۔ خیر، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، نبی رحمت کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ نے حضور کو بھیج کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر امت پہ احسان کیا ہے۔ احسان کیا کیا ہے؟ بندہ انتہائی پریشان ہو، کیا ہو، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو جناب گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ آج بہت سارے دکھڑے ہیں لوگوں کے، ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں جی کوئی بھی کام، کسی بھی کام کو ہاتھ لگائیں تو جناب بے برکتی ہو جاتی، کام چلتا نہیں، لگتا ہے ساڑھے دے کسی نے کچھ کر دیتا، سارا کاروبار بند دیتا، کاروبار کسی نے باندھ دیا۔ بھائی کسی کے پاس کیا وقت ہے آپ کا کاروبار باندھے ہیں؟ یہ تو بھائی اللہ کی صفات ہیں، کسی کے روزی کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے تو رزق کو پھیلا دے، اللہ چاہے تو روزی کو، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے تو سیلاب لے آئے، اللہ چاہے تو سیلاب کو، بے شمار ایسی ویڈیو نیٹ پہ آئیں کہ پیر صاحب بینڈ باجے کے ساتھ آ رہے ہیں سیلاب کو روکنے کے لیے۔ حاصلو تھوڑا جا، تسی بھی دیکھی ہونی ہے ویڈیو، پیر صاحب چارپائی پہ بیٹھے، ڈھول ڈمکا آگے، بینڈ باجا بھی ہیں، جنہوں نے اٹھایا سارے پانی میں۔ یہ پیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ سیلاب کو۔ سیلاب نے پھر جب آنکھ دکھائی، پانی نے جب آنکھ دکھائی تو نہ وہاں پیر ملا نہ پیر کے۔ بھائی یہ کس کے قبضے میں؟ بارشیں رکی ہوئی تھی، ہم پریشان تھے، جی نماز استسقاء پڑھو، ایسا ہے، دعا کرو جی مولانا بارش ہو جائے، ہیں بارش کے لیے کیا کی دعائیں، ہے نا، میرے رب نے بارشیں برسا دی، اب یہ بارش رحمت نہیں رہی، کیا بن گئی؟ زحمت بن گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش بن گئی۔ تو اب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے یا اللہ روک دے، ہیں کوئی پیر رو سکتا؟ ایک پیر دریا دے کنارے تے بہ کے، تسی کسی نے ویڈیو دیکھی ہونی، میں تے دیکھی بار، وہ پتہ نہیں قرآن تھا اس کے ہاتھ میں، مرید پیچھے کھڑے ہیں، پیر صاحب بیٹھے اور ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں پانی کے اندر اور پڑھ رہے ہیں، دریا کو روک رہے تھے۔ دریا روک دے، بولو یارو، دریائے راوی، جو راوی خشک ہو گیا تھا، جناب گندے پانی کا جوہر بن گیا تھا، لوگوں نے دریا کی جگہ پہ کیا بنا دی؟ بڑی بڑی سوسائٹیز بنا دی، ہاں جی کالونیاں بن گئی۔ تو دریا کا اپنا حق تھا اپنی جگہ لینے کا، بولو لے لی جگہ کہ نہیں؟ لے گیا بھائی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جگہ میری تھی، آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ نے میری جگہ پہ کیا کیا تھا؟ قبضہ۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہاں آؤ بھائی؟ پانی ساری زندگی میں ایک دفعہ صحیح جہاں سے گزر جاتا ہے نا، وہاں بندے کو رہائش نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے، اور وہ جگہ پانی کی ہوگی جہاں سے گزرتا ہے۔ آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں، 2 سال 10 سال نہ صحیح 40-50 سال کے بعد وہ پانی اپنی جگہ وصول کرے گا۔ آج ہو گیا۔ اچھا بہرحال ان حالات میں
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو بولو بولو۔ اور نہیں، ہم اپنے گھر میں سیف ہیں، ہم اپنے علاقے میں سیف ہیں، ہمارا علاقہ سحاب سے محفوظ، سیلاب سے محفوظ ہے، ہمارے علاقے میں بارشیں کم ہوتی، ہم تو محفوظ ہیں، باقی خصمان اخان کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہی بغلے بنانے چاہیے؟ کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جناب ان کا کوئی قصور ہوگا، انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہوں گے، اسی لیے تو ان کے اوپر عذاب آیا؟ شاید ہماری سوچ یہ ہو۔ نہ بھائی، نہ بھائی، سارے مومن ایک جسم کی مانند ہے، یاد رکھ، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر وہ آزمائش کا شکار ہیں، ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کتنا بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں۔ اور بات کہوں، غزہ کی صورتحال کو کتنے سال ہو گئے؟ بولو بولو، 2 سال تو ہونے والے ہیں۔ وہاں بھوک بھی دیکھی گئی، افلاس بھی دیکھا گیا، بم بھی دیکھے گئے، شہادتیں بھی ہوئی، سب کچھ کیا دنیا نے۔ کفر الکفر ملت واحدہ ہو کر ان نہتے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا، اور دنیا کا مسلمان ٹس سے مس روٹین کی گزار رہے ہیں، روٹین کی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ بدلہ لیتے ہیں، اللہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو عربی میں پکارا، یا اللہ مسلمانوں نے ہمارے طرف رخ نہیں کیا، پیارے آقا کو شکایتیں لگائی ہیں، ہم اللہ کے پاس جا کر مسلمانوں تمہاری شکایتیں لگائیں گے۔ جب ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا جواب ہوگا؟ ہاں، وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، وہ چاہے سیلاب کی صورت ہو، چاہے قحط کی صورت ہو، چاہے بیماریوں کی صورت ہو، چاہے نقصانات کی صورت میں ہو، وہ خمیازہ، اپنی اس سستی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آؤ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے رخ کو سیدھا کر لیں، اپنے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کی جناب ہمدردی پیدا کر لیں، ان کے لیے سوچنے لگ جائے، ان کے لیے ہاتھ اٹھانے لگ جائے۔ ہاں، پھر کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ حشر کس کے ساتھ کریں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اچھا، اگر ایک اور بات کہوں، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جملہ بولتا ہوں، نبی رحمت کی آمد کا مہینہ ہے۔ نبی رحمت کب آئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف لائے، کن حالات میں تشریف لائے؟ آپ جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے کے حالات کیا تھے؟ کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، کیا بولتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت بولتے ہیں، دور جاہلیت بولتے ہیں۔ ہم دور جاہلیت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جناب اس وقت کیا تھا؟ ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جناب اس وقت کیا تھا؟ نہ کوئی رہبر تھا، نہ کوئی رہنما تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی۔ جو یہودی اپنے آپ کو دین حق پہ سمجھتے تھے، وہ بھی چند رسومات کے اندر قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جو عیسائی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، وہ جناب کی تثلیث کے قائل ہو گئے۔ جناب 3 خدا ہے، ایک خدا باقی نہیں رہا۔ عرب کی صورتحال یہ تھی کہ عربی لوگ ویسے تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ مانتے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن یہ نعرہ تھا محض ان کا، جیسے آج میرا آپ کا نعرہ ہے، عشق مصطفیٰ کا ان کا بھی نعرہ تھا، ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ لیکن آؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، ہمیں بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایک طرف دین ابراہیمی پہ دعویٰ اور دوسری طرف بیت اللہ میں 360، بولو یارو بولو، ایسے تھا۔ پھر اس کے بعد عدل و انصاف کیا تھا؟ لا قانونیت، ظلم، بربریت،
लूट मार का बाजार, लड़ाई और झगड़े। प्यारे आका सल्लम की बेइज्जत से पहले मदीना मुनव्वरा में 2 कबीले यहूदियों के आबाद थे, औस और खजरज। 120 साल तक उनमें जंग हुई, नस्लें तबाह हो गई। और जंग किस बात पे होती थी? तेरे घोड़े ने घाट से पहले पानी पिया, मेरे ने बाद में पिया, लड़ाई हो गई। तेरे घोड़े का सुम पहले क्यों लगा, मेरे का पहले क्यों नहीं लगा, लड़ाई हो गई। पानी पीने पे लड़ाइयां, दौर में लड़ाइयां, जरा जरा सी बात पे लड़ाइयां। एक बात कहूं, हम उस जाहलियत की बातें करते हैं बड़ी जुर्रत के साथ। इस दौर में भी जाहलियत पाई जाती है जहां 30 रुपए के लिए 2 भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। हम उस दौर की बात करते हैं, उस दौर में ला कानूनियत थी, उस दौर में जनाब बड़ों के लिए, अमीरों के लिए कानून और था, कमजोरों के लिए कानून और था। क्या इस दौर में ऐसा नहीं है? बोलो यारो। तो फिर ये दौर भी जाहलियत वाला हुआ या नहीं? ये जाहलियत किस वजह से हुई? अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटने की वजह से। आ जाओ वापस, इस रास्ते पे चल निकलो, अल्लाह की कसम सारी जहालतें दूर हो जाएंगी। ना मां का एहतराम है, ना बहन का, ना बीवी का, ना बेटी का। आज है? बोलो यारो। हाँ, सर हिलाओ, थोड़ा सा सर हिलाओ। आज बहन का एहतराम है, बहन को विरासत से हिस्सा दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। मान जाए दिया जाता है, हैं? हम वैसे अक्लमंद लोग हैं, हमसे बड़ा कोई अक्लमंद है नहीं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये कुरान पाक की है, सूरह निसा की पढ़ रहा हूं। बहन को विरासत में से हकदार मेरे रब ने बनाया, बेटी को विरासत में से हिस्सेदार मेरे आपके रब ने बनाया है। आज बहन अपने भाई से अगर मुतालबा करते कि मुझे विरासत में से हिस्सा दो, भाई कहता है तू तो मेरे लिए मर गई, आज के बाद मेरा तेरा मरना जीना खत्म हो चुका है। हम उस जाहलियत की बात करते हैं, उससे बड़ी जाहलियत आज हमारे मुआशरे में पाई जाती। उस वक्त बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता, क्या आज नहीं किया जाता? हाँ, शक्लें बदल गई, शक्लें तब्दील हो गई। उस वक्त तो बच्ची के पैदा होने के बाद गला खोल के दफन किया जाता था जनाब, आज तो अंदर ही खत्म कर दिया जाता है, उसको दुनिया में आने नहीं दिया जाता। और 2 बच्चियां हो जाए, तीसरी बच्ची पे तेवर चढ़ जाते, एक बच्ची के बाद दूसरी बच्ची भी हो जाए, हमारी जनाब टून तब्दील हो जाती है। मुझे आप जरा ये बताएं, बेटा और बेटी पैदा करने में औरत का कोई किरदार? बोलो बोलो। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, डिग्रियों वाले लोग, अक्लमंद लोग, बड़े ताजर, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्या पंचायत वाले लोग, एक बेटी हो गई मुंह बन जाता है, दूसरी भी होगी, ओए होए ओए फिर कुड़ी हो गई, फिर कुड़ी हो गई, तीसरा ओए होए फिर कुड़ी हो गई। भाई आपका भी कोई किरदार नहीं है, औरत का भी कोई किरदार है? ये तो मेरे आपके रब की अता है। यहाँ बुली मई यशाउ इनासा व यहाँ बुली मई यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे दे, जिसे चाहे बेटे दे दे, जिसे चाहे दोनों अता कर दे। वयजअलु मई यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहे बाँच कर दे, ना बेटा हो ना बेटी हो, ये औलादों वाला जो रिज़्क है ये भी मेरे आपके अल्लाह के पास है, ना बंदे की कुदरत में ना उस औरत की कुदरत में। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? मेरे आपके आका ने दुनिया में आने के बाद उस जाहलियत को खत्म किया था। माँ को माँ का मकाम मिला, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी, बीवी को बीवी का मकाम मिला, बहन को बहन का मकाम मिला,
بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا ہے اور لا قانونیت کو، ظلم کو اور جناب شرک کی تاریکیوں کو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد ختم فرمایا ہے۔ تو پھر یہ کہنا بے جانی ہوگا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحابے رحم بن کر، صحابے رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آئے، صحابے رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آئے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں انا بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، انا انما انا رحمت مہدا، اللہ نے مجھے رحمت بنایا اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرا آپ کا نبی کہہ رہا ہے انما انا رحمت مہدا، تو میں کیوں نہ کہہ دوں نبی رحمت کی آمد سے جہالت کا خاتمہ ہوا، نبی رحمت کی آمد سے علم و عرفان کا آغاز ہوا، نبی رحمت کی آمد سے بت پرستی کا خاتمہ ہوا، نبی رحمت کی آمد سے اللہ نے بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا، لوگوں کو توحید کا پیغام ملا، تو میں کیوں نہ کہوں نبی رحمت کی آمد سے ہلاکت کا دور ختم ہوا، لا قانونیت کا دور ختم ہوا، ہر طرف امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی، انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام حاصل ہوا، ماں کو ماں کا مقام ملا، بیوی کو بیوی کا مقام اور مرتبہ ملا، بیٹی کو بیٹی کا مقام اور مرتبہ ملا۔ میں کہوں جو جاہلیت کا دور تھا، پیارے آقا کی آمد پہ اللہ نے ساری تاریکیوں کو دور فرما دیا، دور فرما دیا، اور قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوا، جہاں گزر نہیں ہوا وہی ہے رات آج تک، جہاں گزر نہیں ہوا وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔